ایک آدمی کہتا ہے کہ کم سنی میں ہی میرے سر سے والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ والد صاحب کے دنیا سے کوچ فرمانے کے بعد میرے 2 چھوٹے بھائی صحبت بد کا شکار ہو گئے، جس کی نحوست سے ان کے اخلاق اور کردار بدستور بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ان کی شرارتوں سے نہ صرف والدہ پریشانی سے دوچار رہتی تھیں بلکہ دیگر لوگ بھی ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے بیزار تھے۔ والدہ محترمہ انہیں اچھا انسان بنانے اور برائی سے روکنے کے لیے سمجھاتی، برائی سے نفرت اور اچھے افعال کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کا جذبہ دلاتی، مگر ان پر والدہ کی سود مند نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور یہ افعال بد سے رک کر ان کا دل خوش کرنے کی بجائے اپنی روش پر قائم رہتے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ مصداق میں بھی اپنا دامن ان کانٹوں سے نہ بچا سکا اور بدقسمتی سے ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا، حتیٰ کہ میں بھی ان کے ساتھ دنیا کی موج مستیوں میں مبتلا ہو گیا اور پھر رفتہ رفتہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ پہلے ہی 2 چھوٹے بھائی والدہ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، مزید میں نے بھی ان کے غم اور پریشانی میں اضافہ ہی کر دیا۔ افسوس والدہ کے قلب شفیق کو ٹھنڈا کر کے جنت کا حقدار بننے کی بجائے ہم تینوں بھائی ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر کے نارے جہنم کے خریدار ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں نہ تو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ والد محترم کو برا بھلا کہیں گے اور نہ ہی معاشرے میں اپنی بدنامی اور رسوائی کا کوئی خیال تھا۔ الغرض صبح ہوتے ہی ہم تینوں بھائیوں کی شر انگیزیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا تھا جو رات گئے تک جاری رہتا۔ لوگ ہماری بری عادتوں سے اس قدر بیزار تھے کہ اپنی اولاد کو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دینا تو کجا ہمارے سائے سے بھی دور رہنے کی تاکید کرتے تھے، مگر ہم محلے کے لڑکوں سے دوستیاں گانٹھ لیتے اور انہیں بھی اپنا ساتھی بنا لیتے۔ بالآخر ہم تینوں بھائیوں نے علاقے کے 40 لڑکوں پر مشتمل ایک خطرناک گینگ تیار کر لیا۔ علاقے میں ہماری کارستانیاں دیکھتے ہوئے ایک با اثر شخص نے ہماری پشت پناہی کرنا بھی شروع کر دی۔ اب تو ہمارے مزید پر نکل آئے، سرے عام ڈاکے ڈالتے، چوریاں کرتے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے، مار پیٹ کے ذریعے لوگوں پر اپنا رعب اور دبدبہ جماتے اور کمزور افراد کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، مگر کسی کو ہمارے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ کوئی زبان کھولتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ انہی جرائم کی پاداش میں کئی بار جیل کی صعوبتوں کا شکار ہوا، مگر با اثر افراد سے تعلقات کام آ جاتے اور جلد ہی رہائی مل جاتی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد مزید جرائم بڑھ جاتے۔ گناہوں کی آگ تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جس نے گھر والوں اور اہل علاقہ کا سکون جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ دن بدن میرے جرائم میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میرا شمار اشتہاری مجرموں میں ہونے لگا۔ پہلے تو سرے عام دندناتا پھرتا اور لوگوں کو خوف زدہ کرتا تھا، مگر اب پولیس اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر کرتا رہتا۔ اسی طرح زندگی کے 11 سال بیت گئے، مگر افسوس میرے کالے کرتوتوں کا طوفان نہ تھما۔ اپنے عبرت ناک انجام کو بھلائے دنیاوی موج مستیوں میں ایسا گم تھا کہ ہر وقت گناہوں بھرے افکار دل و دماغ پر چھائے رہتے۔ آئے دن ویڈیو سینٹر سے VCR کرائے پر منگواتا اور اپنے دوستوں اور دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مل کر حیا سوز مناظر سے بھرپور فلمیں دیکھ کر اپنا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ کرتا۔ مزید جب ہم پر نفس اور شیطان کا غلبہ ہوتا تو خوب شراب کے جام اپنے پیٹ میں اونڈیلتے اور شرم و حیا کی تمام حدیں توڑ کر معاذ اللہ بدکاری کے مرتکب ہوتے۔ ہمیں یہ احساس تک نہ تھا کہ یہ لذتیں عارضی اور فانی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں، مگر ان کا وبال نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے جو قبر و حشر میں عذاب الہی کا سبب بن سکتا ہے، جسے ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الغرض انہی موج مستیوں میں شب و روز کٹ رہے تھے جو ہمیں قبر کے پرہول گڑھے کی طرف دھکیل رہے تھے، مگر ہم تینوں بھائی غفلت کی آغوش میں گہری نیند سو رہے تھے۔ گھر والے غفلت سے بیدار
بیدار کرنے کی کوششیں کر کے جب تھک چکے تو والدہ نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کا بار پڑنے سے اس کی شرنگیزیاں ختم ہو جائیں، یہ راہ راست پر آ جائے اور اس کے سدھرنے سے چھوٹے بھائی بھی سدھر جائیں۔ چنانچہ جلد ہی میری شادی کر دی گئی، مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ میری عادات بد میں کوئی فرق نہ آیا اور شب و روز وہی گناہوں بھرا سلسلہ جاری رہا۔ بدقسمتی سے اسی دوران میں عشق مجازی کا شکار بھی ہو گیا اور یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اس لڑکی کے خیالوں میں گم رہنے لگا، اسے پانے کی کوشش میں لگ گیا۔ چونکہ میری پہلی بیوی میری راہ میں رکاوٹ تھی، لہٰذا میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میرے اس فعل بد پر بیچاری والدہ دل شکستہ ہو کر رہ گئیں اور اشک باری کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ میں اس قدر بے حس ہو چکا تھا کہ مجھے والدہ کی پرنم آنکھوں کا کوئی خیال نہ آیا۔ مجھ پر تو بس عشق مجازی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے جلد ہی اس لڑکی سے شادی رچا لی۔ اپنی پسند کو پا کر میں بے حد خوش تھا، مگر میرے اس عمل سے کتنے دل رنجیدہ ہوئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بالخصوص میری والدہ کے دل پر کیا گزری مجھے اس کا بالکل بھی احساس نہ تھا۔ بظاہر زندگی کے شب و روز بڑے سہانے گزر رہے تھے، مگر والدہ کو رلا کر یہ خوشیاں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں۔ جلد ہی اس محبت کا خمار میرے سر سے اتر گیا اور میں ایک اور لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کے خیالوں میں گم رہنے لگا، اسے پانے اور اس کے ساتھ شادی رچانے کے سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ کئی بار ان کے ہاں رشتہ بھیجا، مگر چونکہ اس کے گھر والے میری عادات بد سے بخوبی واقف تھے، اس لیے مجھے ہر بار منہ کی کھانا پڑی۔ اسی بات نے میری زندگی میں بھونچال برپا کر دیا۔ رنج و الم کے سبب میرے دن کا چین اور راتوں کا سکون برباد ہو گیا۔ محبت میں ناکامی کے صدمے نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ یا تو اسے ختم کر دوں گا یا خود کو موت کے گھاٹ اتار لوں گا۔ بالآخر میں نے خود کو ختم کرنے کا ذہن بنا لیا اور اسی دوران رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان المبارک تشریف لے آیا، جس میں شیطان قید کر دیا گیا۔ ہر طرف نیکیوں کی بہار کا ظہور ہونے لگا، ہر ایک مسلمان کا جوش ایمانی قابل دید تھا، سحر و افطار کے روح پرور مناظر تھے۔ مجھ پر بھی کرم ہو گیا اور اس ماہ مغفرت میں مجھے بھی عاشقان رسول کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ سبب کچھ یوں بنا کہ ہمارے علاقے میں ایک عالم با عمل رہا کرتے تھے جو نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہ بارہا مجھ پر انفرادی کوشش کر چکے تھے، مگر میں ایسا انسان تھا کہ ان کی ایک نہ سنتا اور ان کی محبت بھری دعوت قبول کر کے اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے اپنی موج مستی میں مگن رہا کرتا تھا۔ حسب عادت ایک بار انہوں نے پیار بھرے انداز میں مجھے دعوت دی اور اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرنے کا اصرار کیا۔ نہ جانے کیوں اس بار میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کر لی۔ یوں ایک عالم کی پیار بھری انفرادی کوشش کے نتیجے میں اجتماعی اعتکاف کی سنتوں سے معمور فضاؤں میں پہنچ گیا اور خوش نصیبوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا دیا۔ زندگی میں پہلی بار عبادتیں کر کے میرا دل خوش ہو گیا اور جوش ایمانی سے میں سرشار ہو گیا اور الحمدللہ میں دل جمعی سے علمی حلقوں میں شرکت کرتا اور علم کے انمول موتیوں سے اپنی خالی جھولی بھرتا۔ اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میں نے نماز، روزہ اور غسل وغیرہ کے ضروری احکامات سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی سنتیں بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ واقعی یہاں آ کر پتہ چلا کہ ایک حقیقی مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا فانی میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر ایک انسان نے آخرت میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کا حساب دینا ہے۔ حب خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی بیانات سنے اور عاشقان رسول کے پیارے پیارے اخلاق اور کردار دیکھے اور علم دین سے روشناس ہونے کی برکت سے میرا اعتکاف میں دل لگنے لگا۔ دوران اعتکاف ایک خیر خواہ کو
جب میرے خود کو ختم کرنے والے ارادے کا پتہ چلا تو وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے اور بڑے حکمت بھرے انداز میں مجھے اس کے حرام ہونے اور اس کے سبب غضب خداوندی کا شکار ہونے اور جہنم میں جا پڑنے کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، لیکن عشق مجازی کا بھوت میرے سر پر جوں کا توں سوار رہا۔ ان 10 دنوں میں نے خوب رمضان المبارک کی برکتیں پائیں، مگر اعتکاف کے بعد جب میں گھر لوٹا تو نفس اور شیطان پھر حملہ آور ہوئے اور مجھے دوبارہ برے دوستوں کی منڈیلوں میں پہنچا دیا۔ یوں فکر آخرت کی وہ شمع جو اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میرے تاریک دل میں روشن ہوئی تھی وہ بجھ گئی، اور پھر میری زندگی کے قیمتی ایام گناہوں کی نظر ہونے لگے۔ جب گھر والوں کو پتا چلا کہ میں کسی اور لڑکی کی خواب دیکھ رہا ہوں تو ہمارا گھر میدان جنگ بن چکا تھا۔ آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے، بات بات پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا۔ ان گھریلو ناچاکیوں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی مرکز الاولیاء لاہور پہنچا۔ وہاں کئی دن تک طلب معاش کے لیے مارا پھرتا رہا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود کوئی مناسب روزگار نہ مل سکا۔ زندگی کے لیل و نہار اسی کشمکش میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا۔ مناسب روزگار نہ ملنے کا ملال تھا، اپنوں سے دوری کا خیال اور گناہوں پر گناہ کیے جانے کے سبب آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا وبال مجھے سخت پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا اور اس بے چینی سے نجات کا خواہش مند تھا۔ اسی دوران مجھے گزشتہ سال کیا جانے والا اعتکاف اور اس کی پرسکون اور پر بہار فضاؤں کا خیال آیا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ اعتکاف کرنے کا فیصلہ کیا اور معلومات حاصل کرنے کے بعد جامع مسجد میں اجتماعی اعتکاف میں شریک ہو گیا۔ میرے حالات سے آگاہ ہو کر وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا، جس سے مجھے ڈھارس ملی۔ سنتوں کے عامل اسلامی بھائیوں کے قرب میں علم دین کے انمول موتیوں سے اپنا خالی دامن بھرنے کی سعادت حاصل کی، ساتھ ہی ڈھیروں نیکیاں کمانے کا موقع بھی میسر آیا۔ دوران اعتکاف اصلاحی بیانات سننے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملنے کی بدولت میرے دل میں ایک بار پھر ہدایت کی شمع فروزاں ہو گئی۔ فکر آخرت اجاگر کرنے والے بیانات سن کر دل و دماغ پر چھایا بد اعمالیوں کا خمار دور ہوتا گیا۔ سابقہ گناہوں بھری زندگی پر ندامت کا احساس ہوا، چنانچہ میں نے خوب رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگی اور اسلامی طور طریقوں بھری زندگی اختیار کرنے کا تہیہ کر لیا۔ رحمت الہی شامل حال رہی اور میں اسلامی شاہراہ پر گامزن ہو گیا۔ میرے دل سے گناہوں کا تعفن کافور ہو گیا اور میں نیکی اور دعوت دینے کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ جب چاند رات آئی تو باقی بھائیوں کو ان کے عزیز و اقارب لینے آئے تو اپنے ہمراہ پھولوں کے ہار بھی لائے اور اپنے پیاروں کے گلے میں ڈالنے لگے۔ یہ پیارا منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ کاش اس وقت میرا بھی کوئی اپنا ہوتا اور مجھے بھی پھولوں کے ہار پہناتا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسی دوران ایک بھائی اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار اٹھائے میری طرف بڑھے اور میرے گلے میں ہار ڈال کر مجھے گلے سے لگا کر مبارکباد پیش کرنے لگے، جس سے میرا مرجھایا ہوا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کا پیار دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میرا غم جاتا رہا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تو میں مسجد میں تنہا رہ گیا۔ اب مجھے گھر والوں کی یاد ستانے لگی۔ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب میں نے فون کیا تو یہ دل سوز خبر مجھے سننے کو ملی کہ میرے دونوں بھائیوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور وہ حوالات میں بند ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے بھائیوں کی رہائی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ پھر عید کی صبح اپنے بھائیوں کی رہائی کی خاطر خوب دعائیں کیں۔
الحمدللہ عز و جل میری مانگی جانے والی دعاؤں کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ جلد ہی مجھے دونوں بھائیوں کی رہائی کی خوشخبری مل گئی۔ اس طرح الحمدللہ اعتکاف میں شرکت اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں گناہوں بھری زندگی سے خلاصی پا کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں اپنے شہر واپس لوٹا تو اشتہاری مجرم کے بدنما داغ سے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے خود ہی جا کر پولیس کو اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ پولیس اہلکار بھی حیران ہوئے کہ جس کی ہمیں کئی سالوں سے تلاش تھی آج کس طرح سے خود چل کر آ گیا ہے۔ لہٰذا قانونی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ میں قلبی طور پر مطمئن تھا کہ نجات کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور بن جائے گی، چونکہ اجتماعی اعتکاف کے فیض سے مجھ پر اسلامی رنگ چڑھ چکا تھا، اچھی سوچ اور فکر بن چکی تھی۔ لہٰذا قید و بند میں رہ کر بھی میں درود و صلوات پر عمل پیرا رہا، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا رہا۔ میرے اس رویے کو دیکھ کر پولیس والے بھی حیران ہوئے۔ ایک مدت تک اپنے مجرموں کی پاداش میں جیل کی چار دیواری میں قید رہا اور پھر بالآخر بارگاہ الہی میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے مجھے مستقل رہائی کا پروانہ مل گیا اور میں تمام مقدمات سے بری ہو کر اپنے گھر آیا۔ چہرے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف تو پہلے ہی سجا چکا تھا۔ اب الحمدللہ میری زندگی میں برپا ہونے والا انقلاب لوگوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک وہ دور تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، بات بات پر آگ بگولا ہو جاتا تھا، اور آج نظریں جھکائے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جب گلی بازاروں سے گزرتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنی اصلاح کے بعد میں نے اپنے دونوں بھائیوں پر انفرادی کوشش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الحمدللہ مسلسل انفرادی کوشش کے بدولت بالآخر میرے بھائیوں نے بھی چوری، ڈکیتی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور رزق حلال کمانے والے بن کر زندگی گزارنے لگے۔ میرا زندگی گزارنے کا انداز یکسر بدل گیا۔ میرے علاقے والے جو میری دہشت سے مغلوب ہو کر مجھ سے ڈرتے تھے، مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے اور میری شرانگیزیوں سے تنگ آ چکے تھے، اب وہ الحمدللہ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ جن جن لوگوں کا میں نے حق کھایا تھا، جن کے ساتھ میں نے کوئی بھی زیادتی کی تھی، ان کے پاس بھی جا جا کر ان سے معافی کا طلبکار ہوا اور مجھے لوگوں نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے معاف بھی کر دیا۔ دوستو یاد رکھیے کہ شراب ام الخبائث ہے، جس کا پینا بلا شبہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے نقصانات لاتعداد ہیں۔ شراب پینے والا اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے اور اسے کسی چیز کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ بیگانے دور کی بات ہے، اسے اپنوں کا بھی احساس نہیں رہتا۔ نشئی نہ صرف اپنے اخلاق برباد کر دیتا ہے بلکہ وہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی اذیت کا بھی باعث بنتا ہے۔ پھر بدن انسانی پر مرتب ہونے والے اس کے مضر اثرات علیحدہ ہیں۔ اس کی اخلاقی برائیوں، معاشی اور معاشرتی خرابیوں اور طبی بیماریوں کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان وہ غضب خداوندی اور عذاب اخروی کا شکار ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ اصلاحی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔